آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہہ دیں. جیسے ایک آدمی نے کہا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ہے ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا، کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے، تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے، ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھیکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار، نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے، یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ، پھر مانگے گا تو بیچارہ اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں. یہ تکبر ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا. ٹھیک ہے نا؟ تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا، بلکہ یہ تکبر تھا. اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے، یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا، وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے. تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری،
اسلام دشمنی میں گزاری. لیکن جب مکہ فتح ہوا, ابو سفیان مسلمان ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو, گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری, ساری زندگی یہ کیا, ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی, سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا, جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی, لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون, اس کی گردن نہیں اڑے گی, اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی, کتنی عزت دی ابو سفیان کو, کیونکہ سردار تھے.